السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی مناسککم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ آج ہم یہ جانیں گے کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ میں جو اسٹیپس آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں تو اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیے گا. عمرہ اور حج کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے ذہن میں پوائنٹس آپ بٹھا لیجئے کہ 24 کام عمرے میں کرنا ہے اور 25 کام حج میں کرنا ہے. یعنی عمرہ اور حج یہ دونوں ملا کر اس کو کہتے ہیں حج تمتع. یعنی انڈیا کے جو لوگ سفر کرتے ہیں تو جنرلی وہ حج قران، حج افراد اور حج تمتع، 3 قسم کے حج ہوتے ہیں: حج قران، حج افراد اور حج تمتع. تو الحمدللہ جنرلی جو انڈیا کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں پھر احرام کھول دیتے ہیں. اس کو تمتع یعنی کہ فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا. یعنی جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی جب آدمی احرام کھول دیتا ہے. یعنی کہ عمرہ پہلے کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. نتیجے میں آدمی پھر آزادی کے ساتھ وہ پابندیوں کا چونکہ پابند نہیں ہوتا، اس لیے اس کو تمتع یعنی کہ فائدہ اٹھانا. پھر اس کے بعد 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ جو ذی الحجہ کے یہ جو دن ہے اس میں حج کیا جاتا ہے. تو حج کے بارے میں ہمارے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے جنرلی کہ 40 دن کے لیے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ 40 دن کا حج ہوتا ہے. حج جو ہوتا ہے دراصل وہ 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 یعنی کہ یہ 6 دن پر اگر آپ کانسنٹریٹ کریں گے نا تو حج کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو آئیے ذرا ہم عمرے کا طریقہ سیکھتے ہیں. عمرے میں 24 پوائنٹ کا خیال رکھا جائے. سب سے پہلا پوائنٹ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ضرورت اگر ہو کسی کو تو پہلے وہ بال کاٹ لے اپنے جسم کے. وہ بال جس کو کاٹنے کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ بالوں کو وہ کاٹ لے. ظاہر بات ہے داڑھی تو نہیں کاٹیں گے کوئی کیونکہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ملتی ہے. شیو کی میں بات کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے داڑھی ایک آدمی اگر ایک مٹھی کے باہر اگر کاٹتا ہے تو بعض علماء نے اجازت دی ہے. اگر کوئی اس فتوے کو فالو کرتا ہے تو میں ابھی اس ڈسکشن میں جانا نہیں چاہتا. البتہ ایک مٹھی کے اندر کاٹنا یا اسی طریقے سے شیو کرنا اس کی تو اجازت نہیں ہے آتھینٹک اوپینین کے مطابق. بہرحال جن بالوں کے کاٹنے کی اجازت ہے اگر ضرورت ہو تو ان بالوں کو کاٹ لیا جائے. جسم پر خوشبو لگا لی جائے اور یعنی غسل کرنے کے بعد جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے. تو یہ جو خوشبو ہوتی ہے وہ کپڑوں پر نہ لگائے، جسم پر لگائے. چونکہ کپڑے پر وہ لگائے گا تو وہ احرام ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ بعض جو خوشبو لگائی جاتی ہے اس کا جو جرم ہوتا ہے، اس کا جو مادہ ہوتا ہے یعنی کہ ایسا موٹا یا ٹھہری ہوئی والی چیز جو ٹھہر جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گاڑا، کوئی ایسا کوئی خطرہ ہو اگر وہ آدمی لگا لیتا ہے تو ظاہر بات ہوتا کیا ہے وہ احرام باندھنے کے بعد، احرام کی نیت شروع کرنے کا میقات پہ گزرنے کے بعد وہ گاڑا اگر رہے گا تو اس پر ہاتھ لگنے سے خوشبو پیدا ہو سکتی ہے. تو ایسا لگے گا جیسا کہ احرام کی پابندیاں شروع ہونے کے بعد
اس نے گویا کہ خوشبو لگائی. احرام کی ایک مرتبہ پابندیاں جب میقات سے شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. جسم پر لگانے کی اجازت اس لیے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے یعنی میقات آنے سے پہلے آپ پر پابندیاں شروع نہیں ہوتی ہے. تو پابندی شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی خوشبو لگاتا ہے اور وہ بھی جسم پر اگر لگاتا ہے تو اس کی اجازت ملتی ہے، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے. سیکنڈ پوائنٹ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مرد اپنے بدن سے سلے ہوئے سارے کپڑے وہ نکال دے گا. یہاں پر یہ خیال رہے کہ مخیط کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سلی ہوئی چیز کو نکال دیں گے. اسی لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان کے پرس میں اگر کوئی ایسا پرس ہو یا ان کا ویلٹ ہو اگر اس کے اندر سیون ہوتا ہے تو وہ بھی استعمال نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ سلی ہوئی چیز. یا اسی طریقے سے جب چھتری ہوتی ہے تو یہ چھتری بھی بعض اوقات سلی ہوئی ہوتی ہے تو کئی لوگ یہ چھتری استعمال نہیں کرتے. یا ان کے چپل یا بیلٹ میں اگر کوئی سلا ہوا کوئی حصہ ہو تو اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حدیث میں جو ورڈ آیا ہے سلا ہوا ورڈ نہیں، مخیط کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے سلا گیا ہو کہ آدمی کے جسم کے جو حصے ہیں وہ ابھر کر نمایاں ہوتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی کوٹ یا شرٹ پہنتا ہے تو اس میں باقاعدہ ہاتھ الگ نظر آتا ہے، اس کا جسم الگ نظر آتا ہے. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے جسم کے اوصاف، اس کے جسم کے پارٹس نظر آئے، یہ انداز میں نہیں ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے مخیط کا معنی یہ نہیں کہ ہر سلی ہوئی چیز نکال دو. تو اس کا خیال رکھا رہے. اگر غور کیا جائے تو احرام بھی ایک طریقے سے بنا ہوا ہی ہوتا ہے. کوئی آدمی کہے گا کہ احرام بھی تو تاگوں سے ہی بنا ہوا ہے، اگر کوئی اور باریکی میں چلا جائے تو پھر پلاسٹک کا احرام پہننا پڑے گا. اور احرام جب ہم پہنتے ہیں تو خیال یہ رہے کہ سفید رنگ کا زیادہ پریفریبل ہے، صاف ستھرا ہو. ایک چادر جس کو تہبند کے طور پہ باندھ لیا آتا ہے، دوسری ایک چادر ہوتی ہے جو اوپر سے باندھ لی جاتی ہے، یعنی کہ دو چادروں کا یہ احرام ہوتا ہے. اور عورت اپنے عام کپڑوں میں وہ عام کپڑے پہن سکتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی الگ سے احرام ہو یا الگ سے کوئی کپڑا ہو احرام کا یا کوئی الگ سے شکل ہو، ایسی بات نہیں ہے. عورت اپنے عام کپڑوں میں وہ احرام باندھ سکتے اور اس کے اوپر ایک ایسا برقع ہوگا. خیال رہے کہ یہ برقع چمکدار نہ ہو، کالا بھی اگر ہو لیکن چمکدار ہو، اٹریکٹ کرنے والا ہو تو ایسا نہ ہو. اگر کوئی عورت سفید رنگ کا پہننا چاہتی ہو تو کہتے ہیں کہ استعمال کیا ہوا یعنی کہ اس کا رنگ بالکل نیا اگر پہنیں گے تو ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہو جائے، جس کو کہتے ہیں مرا ہوا رنگ، یعنی کہ استعمال کی ہوئی چیز جیسے پرانی لگتی ہو، تاکہ عورت کو خشوع اور خضوع اختیار کرنے میں آسانی رہے اور اسی طریقے سے اطراف کے لوگوں کو بھی پرابلم نہ رہے. تو اس طریقے سے یہ جو چادر ہوتی ہے یا یہ جو برقع ہوتا ہے اس کے اندر کے وہ کپڑوں کو چھپا لینے والا ہوتا ہے. نتیجے میں الحمدللہ ہمارے لیے عورتوں کا احرام سمجھنا بھی آسان ہو گیا اور مردوں کا احرام سمجھنا بھی آسان ہو گیا. نوٹ کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہوائی جہاز سے جدہ جانے والے حضرات، اس پوائنٹ کو اچھی طریقے سے آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ ہوائی جہاز سے جدہ جانے والے حضرات جہاز میں بیٹھنے سے پہلے وہ احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن میقات پر پہنچنے کے بعد ہی نیت کریں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جدہ سے جاتے ہیں، مثال طور پہ انڈیا سے اگر جاتے ہیں اور جدہ چلے جاتے ہیں پہلے، تو جدہ کو کئی لوگ میقات سمجھ بیٹھتے ہیں. اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں، جدہ میقات نہیں ہے. جدہ سے آدھا گھنٹہ پہلے یلملم آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب ہم جدہ جائیں گے انڈیا سے، جو لوگ جدہ کو جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگ احرام پہلے باندھ لیں تاکہ ان کو نیت کرنے میں آسانی رہے. لگ بھگ آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو نیت کرنی پڑتی ہے جدہ آنے سے پہلے. اگر کوئی آدمی مدینہ جائے گا تو ایسے وقت پر چونکہ وہاں پر میقات درمیان میں نہیں پڑتا تو پہلے مدینہ لے جایا جاتا ہے. بعض حاجیوں کو، انڈیا کے بعض حاجیوں کو پہلے مدینہ لے جاتے ہیں. تو ایسے وقت پر آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مدینہ انٹری کرنے کے لیے، مدینے میں انٹری لینے کے لیے آپ کو کوئی بھی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے.
مدینہ میں 1 ہفتہ رہنے کے بعد پھر ان کو کیا کرتے ہیں عمرے کے لیے لے کر چلے جاتے ہیں مکہ کی طرف. تو مدینہ میں ذوالحلیفہ پڑتا ہے تو وہاں پر ایک الگ میقات ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میقات 5 ہوتے ہیں, میقات 5 ہوتے ہیں. تو ایک میقات جدہ کے راستے سے جب آپ جاتے ہیں تو یلملم, اور جو لوگ مدینہ کی طرف سے مکے کی طرف جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کے لیے تو ان کے درمیان میں جو میقات پڑتی ہے وہ ذوالحلیفہ ہے. تو اس کا خاص طور سے خیال رکھیں. یہ 2 پوائنٹ ہوئے. تیسرا پوائنٹ جسے ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ میقات پہنچتے ہیں تو میقات پہنچ کر اللہم لبیک عمرتن, یعنی مطلب ہے او اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کرنے کے لیے, اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں کہہ کر عمرے کی نیت کرے. نماز میں آپ جب نیت کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں, لیکن عمرہ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ دل میں نیت کے ساتھ ساتھ آپ کو زبان سے بھی الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں. یعنی مطلب اکلا کہ دل میں نیت رہے گی اور زبان سے تلفظ رہے گا اور کہیں گے آپ لبیک اللہم عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن, یہ کہیں گے آپ. اگر کوئی دوسروں کی طرف سے, اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں, اگر آپ اپنی طرف سے نہیں بلکہ کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں, اب کسی اور کی طرف سے یا تو وہ شخص مرحوم ہوگا یا تو وہ زندہ ہوگا. زندہ کی طرف سے کوئی بھی حج بدل یا عمرہ بدل نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی اگر زندہ ہو تو اس کی طرف سے عمرہ بدل یا حج بدل نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ اگر کوئی زندہ تو ہو لیکن اتنا بیمار ہے کہ وہ سواری پر چڑھ کر پہنچ نہیں سکتا لیکن اس کے پاس استطاعت ہے, تو ایسے وقت پر وہ کہتا ہے جانے والے کو کہ بھائی تمہارا اگر پہلا عمرہ ہو چکا ہو, پہلا حج ہو چکا ہو, تو وہ کہتا ہے ہاں میرا پہلا عمرہ اور حج ہو چکا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں انتظام کر دوں گا آپ کے حج کا, میں انتظام کر دوں گا آپ کے عمرے کا, آپ میری طرف سے کر لو. اگر زندہ ہو اور ایسا بیمار ہو کہ جس کو چڑھ کر سواری پر چڑھ کر جا کر حج یا عمرہ کر کے واپس آنا ممکن نہ ہو, اتنا اگر کوئی بیمار ہو اور اچھا ہونے کا بھی چانس نہ ہو, تو ایسے آدمی کی طرف سے بھی اگرچہ کو زندہ کیوں نہ ہو اس بات کی اجازت ہے کہ عمرہ یا حج بدل ایسے آدمی کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے. رہا وہ مرحوم, جو مرحوم ہو چکا, حج نہیں کر سکا, جس نے وصیت بھی نہیں کی لیکن بیٹے کو خیال آیا یا قریبی رشتہ دار کو خیال آیا کہ وہ فلاں بیچارہ اچھا تھا, اس کو حج کی یا عمرے کی توفیق نہیں مل سکی, تو آپ اپنی طرف سے عمرے یا حج کی نیت کرتے ہیں اس کی طرف سے. تو یہاں پر پہلی تو شرط یہ ہے کہ جو بھی عمرہ بدل یا حج بدل کرتا ہے کسی اور کی طرف سے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے عمرہ یا حج کر چکا ہو, عمرہ کر چکا ہو اور حج کر چکا ہو, تب جا کے وہ دوسروں کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتا ہے. تو یہ شرطیں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ دوسروں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہو تو کہے گا اللہم لبیک عمرتن کہہ کر اس آدمی کا نام لے گا, جیسا کہ شبرمہ والی روایت میں اللہم لبیک عن شبرمہ, ایک صحابی دوسرے صحابی کی طرف سے کر رہے تھے تو انہوں نے ان کا نام لیا تھا, تو اس طریقے سے آپ نام لے سکتے ہیں. اور ایک بات کا خیال رکھیں, انڈیا کے حاجی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, درمیان میں وہاں پر احرام باندھنے کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں یا سواری سے گر جاتے ہیں, حادثہ ہو جاتا ہے, ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, کوئی نہ کوئی ناگہانی مصیبت آ سکتی ہے. تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی. اگر آپ وہ دعا پڑھ لیں گے نا تو آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جہاں کہیں پر بھی مصیبت محسوس کرتے ہیں یا درد محسوس کرتے ہیں, جانا مشکل ہے, بیمار ہے, تو آپ احرام کھول دیں گے تو آپ پر کوئی کفارہ ہی نہیں ہوتا, دوبارہ آ کر حج کرنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھیں گے تب تو پھر آپ کے لیے کفارہ دینا پڑے گا, دوبارہ حج کرنا پڑے گا, کئی قسم کے پھر شریعت کی طرف سے آپ کو قوانین پورے کرنے پڑیں گے, لاگو کرنا پڑے گا, جو شریعت سے لاگو ہو جائے ایسی چیزوں کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ دعا خاص طور سے حاجیوں کو چاہیے کہ خاص طور سے آپ یاد کر لیں یا لکھ لیں پیپر پر, اور میرا تو خیال ہے کہ آپ دعائیں یاد کر لیجیے. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ پیپر گم جاتے ہیں, آدمی کا خیال ایک طرف نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے یاد کرنے کی کوشش کریں. دعا یہ ہے اللہم محلی حیث حبستنی, اللہم محلی حیث حبستنی, یعنی اے اللہ تو وہاں پر ہی مجھے روک دے, میں وہاں پر احرام کھول دوں گا جہاں پر تو مجھے روک دے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی سارا مسبب الاسباب ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. پھر اگر وہ مکہ نہ پہنچ سکے, اس بات کو آپ غور کر لیجئے,
تو اگر وہ مکہ نہ پہنچ سکے تو بغیر دم دیے وہ حلال ہو جائے گا، یعنی احرام کھول سکتا ہے۔ اور ایک بھی پوائنٹ یہاں پر ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ احرام باندھنے کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے، احرام باندھنے کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ کئی حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ مدینہ کے راستے سے جو لوگ مکے کو جا رہے ہیں تو وہ میقات کا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں پر 2 رکعت ثابت ہے، لیکن وہ احرام کے 2 رکعت نہیں ہے، وہ اس جگہ کے 2 رکعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، اس وادی کی برکت کی وجہ سے آپ یہاں پر 2 رکعت پڑھیے، اس کو کہتے ہیں ذوالحلیفہ کے 2 رکعت۔ تو یہ اسپیشل رکعت ہے 2 رکعت، اس کا احرام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ یہ خیال کر سکتے ہیں تو کریے کہ احرام جب باندھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فرض نماز اگر آتی ہے تو بہتر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی نوٹ کی گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے احرام باندھا تھا، تو اگر آپ اس سنت کو پوری کرتے ہیں تو الحمدللہ جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ چوتھا پوائنٹ، ابھی تک میں نے آپ کے سامنے 3 پوائنٹ بیان کیے۔ چوتھا پوائنٹ، احرام باندھنے کے بعد آواز سے یوں تلبیہ پکارے۔ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو آپ بلند آواز سے ایسے تلبیہ پکار سکتے ہیں جیسے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیری جناب میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تمام نعمتیں تیرے لیے ہی ہیں، یعنی تمام نعمتیں تیری ہی جانب سے ہیں، ساری کائنات میں تیری ہی بادشاہت ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا واضح فرمان ہے یہ۔ اگر کوئی آدمی صرف ایک کلمے کو اور یہ ایک تلبیہ کو سمجھ جائے گا، اس کو تلبیہ کہتے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک، تو آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچا لے گا۔ اور کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ایک آدمی حج کرے بڑی محنت کے ساتھ اور وہ شرک کر رہا ہو، تب تو اس کا حج تو کیا پورے زندگی کے ساری عبادتیں ویسٹ ہو جائیں گی۔ اگر کسی نے بدعت کی تو گویا کہ وہ اپنے اجر کو ویسٹ کر رہا ہے۔ تلبیہ کی فضیلت بھی آپ لوگ جانیے تاکہ آپ کو تلبیہ پڑھنے میں آپ کو شوق ہو، کیونکہ آپ یہ جو ریئلائز کیجئے، جو بھی کام کر رہے ہیں نا حج کے دوران، تو آپ کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اس بات کا آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے میں نہیں مانگوں گا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جانب زمین کے کناروں تک، یعنی کہ بائیں جانب میں جو زمین آ رہی ہے اس کے کنارے تک تمام پتھر، درخت، کنکریاں سب لبیک پکارتے ہیں، وہ بھی ساتھ میں لبیک پکارتے ہیں، اور ان کے پکارنے کا اجر بھی حاجی کو مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ تلبیہ پکارنے میں، لبیک اللہم لبیک کہنے میں کسی بھی طریقے سے نہ شرمائے، اور خواتین کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ با آواز بلند آواز سے تلبیہ پکار سکتے ہیں، یعنی عورتوں کے درمیان۔ کوشش یہ کرے کہ مردوں کو سنانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے، بلند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا بلند آواز کریں تو بازو اپنے آپ کو، بازو کسی ایک عورت کو سنایا جائے تو بس ہے، کافی۔ اب جو مرد حضرات ہوتے ہیں تو اگر وہ اور بڑی آواز نکالتے ہیں تو الحمدللہ یہ تو سنت ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، خیر الحج العج والسج، سب سے بہترین حج وہ ہے جس کے اندر تلبیہ بلند بلند پکارا جائے۔ اب اتنا بھی نہیں کہ بے ادبی ہو جائے اور دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو جائے، کوشش یہ کرے کہ جس کے اندر ایک شوق ہو، ایک جذبہ ہو، ایک ولولہ ہو، جس سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ تو اسلام میں ان سب چیزوں کا خیال رکھ کر آپ کو کام کرنا چاہیے۔ 5واں پوائنٹ، یہ بہت دھیان میں رکھیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ 5ویں پوائنٹ پر عمل نہیں کرتے، لبیک کہتے 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 مکہ بھی آ جاتا ہے، یہاں تک کہ کعبے کی طرف بھی چلے جاتے، کعبے کے اطراف بھی گھومتے، لبیک اللہم لبیک چلتے رہتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی عمارتیں دیکھ لیتے تھے، بلڈنگ، مکے میں جو بلڈنگز ہے، اس زمانے میں جو عمارتیں، اس زمانے کے جو گھر تھے، وہ بنیان کا ورڈ آیا، اس زمانے کے جو گھر تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو رک جاتے تھے۔ اب آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں آخری اشارہ، لاسٹ جو ٹریفک لائٹ ہوتی ہے،
عرب کنٹریز میں جو بھی شہر ہوتے ہیں وہ شہر کے آخری کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری میں یعنی کہ آپ جیسے مکے میں داخل ہوتے ہیں تو جب سٹی شروع ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ٹریفک لائٹ آتی ہے، ابھی آبادی سے پہلے بھی، لیکن اگر آبادی اس سے بھی پہلے آ چکی ہو تو مکے کی پرانی آبادی پھیلتے 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 کئی کلومیٹر تک باہر آ چکی ہو تو آج وہ مکہ ہی شمار ہوگا۔ جیسے آپ مکہ آنے والا کو پتا چل جاتا ہے، ڈیزرٹ گزرتا ہے، پھر آپ کو دیکھتے ہیں کہ عمارتیں نظر آ رہی مکہ سٹی کی، تو آپ کو تلبیہ روک دینا چاہیے، لبیک اللہم لبیک کا نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیگر کچھ بھی آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اس میں رکاوٹ کی بات نہیں، لیکن سنت پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر رک جائیں گے، اس کا خاص طور سے آپ خیال رکھیں۔ اب مکے میں داخل ہونے کی بھی سنت ہے، کعبے کو کوسے ایریا سے جائیں اس کی بھی ایک سنت ہے، تو اس کے بھی آپ ذرا پوائنٹ نوٹ فرما لیں۔ اکثر کتابوں میں ہم کو اس بات کا ذکر نہیں ملتا۔ مکے میں دن میں داخل ہونا سنت ہے۔ مان لیجئے کہ آپ رات میں داخل ہو رہے ہیں تو کوشش یہ کرے کہ اگر کہیں رک سکتے ہیں، جیسے مدینہ میں رک گئے، کوئی جدہ میں رک گئے کہ بھائی چلو میں دن میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اکثر تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ حاجی کو اتنا اختیار نہیں ملتا، کیونکہ ایک پورا گروپ ہوتا ہے اور وہاں پر سہولیات کے لیے اتنا گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ سب کو دن میں لا جائے، بعض قافلے رات میں آتے ہیں، بعض قافلے دن میں آتے ہیں۔ نیت کر لیجئے، انشاءاللہ اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ۔ نیت یہ کیجئے کہ اللہ تو مجھے دن میں داخل کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ دن میں مکے میں داخل ہوئے۔ اور اس کے اندر اور ایک بھی پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ داخل مکے کے اندر بھی کئی ایریا ہے، اب ظاہر بات ہے ہمارے بس میں وہاں پر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایریا سے حاجی آتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اگر آپ کو ملتی ہے، دعا کیجئے، نیت کر لیجئے، نہیں ہوتا ہے تو نیت پر ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ہے کہ مکے میں ثنیہ علیہ کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں باب المعلا، یعنی وہ جہاں پر معلا، جیسے کہتے ہیں لوگ جنت المعلا، جنت کا ورڈ جنت البقی، جنت المعلا، ایسا ورڈ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنت کا لوگ تصور میں ہے کہ اگر کوئی یہاں پر دفن ہو گیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر گزشتہ زمانے سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے لوگ یہاں پر دفن ہوئے، کیا ہم یہ یقین کر لیں کہ جو بھی دفن ہوگا وہ جنت میں جائے گا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے منافقین تھے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی یہاں پر دفن ہو گیا تو اس کو جنت مل جائے گی، ایسی کوئی حدیث شریف نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا، اور جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی پا لے گا۔ اس کا مطلب عمل، عقیدے کے بعد عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں پر اگر میں مر جاؤں گا اور جہاں پر دفن ہو جاؤں گا تو مجھے جنت ملے گی، ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن اور صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملتا۔ اب یہ مکے میں داخل ہونے کی میں نے بات کی، اب مکے میں مسجد الحرام ہے، اب یہ مسجد الحرام میں داخل ہونا ہے، مسجد حرم کی مسجد، حرم کی مسجد کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو کعبے سے لگی ہوئی، ویسے مکے میں کئی مسجدیں ہیں، کئی مسجدیں ہیں مکے کے اندر، اور عام طور پہ ایسے فتوے ہمیں ملتے ہیں کہ مکے میں آپ کسی بھی مسجد میں پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد حرام میں نہیں آتے ہیں، وہ جو کعبے والی مسجد ہے وہاں پر نہیں آتے، لوگ کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی قریب میں گھر کے قریب جو مسجد ہوتی ہے مکے کے اندر اس میں پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی فتوا ہے، لیکن فتوا ہو تو دلیل بھی ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی فتوا جو دلیل جس کے اندر نہ ہو بلکہ دلیل اس کے خلاف میں اگر جا رہی ہو تو ایسے وقت پر یہ فتوا ایک انسان کا اوپینین ہے، اس کو ریجیکٹ بھی کیا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث طیبہ آپ نے فرمائی نا، اس میں آپ نے خاص طور سے مسجد الکعبہ، کعبے کی مسجد کا ذکر کیا، تو اس وجہ سے مکے میں کئی مسجدیں ہیں۔ اب مسجد الحرام کہتے ہیں نا، حرم کی مسجد یعنی کعبے کی مسجد، اس کے اندر داخل ہونے کی بھی ایک سنت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جب داخل ہوتے تھے باب بنی شیبہ سے داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ساری سنتوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ ساری سنتوں کا خیال رکھیں گے، اس کو ایک پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوں گے تو کعبے کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ آپ کو نظر آئے گا، تو سمجھ جائیے وہاں سے داخل ہونا ہے۔ پہچاننے کا آسان طریقہ یہ بھی، اگر آپ کو تصویروں میں سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھے بھائی کعبے کا دروازہ کس ایریا میں پڑتا ہے، آپ کو کوئی بتا دے گا، تو آپ گھوم کر وہ ایریا سے آنے کی کوشش کریں جہاں پر کعبے کا دروازہ اور حجر اسود ہے، وہ ایریا سے اگر آپ داخل ہوں گے تو سنت مل جائے گی۔ لیکن بھیڑ زیادہ ہو تو ایک تھم رول یاد رکھیے، ایک سنت ادا کرنے کے لیے کوئی حرام کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ
حجر اسود کو بوسہ لینے کا مجھے شوق ہے اور میں طاقتور ہوں، تو ایسے وقت پر نعوذ باللہ میں عورتوں کو یا کمزوروں کو میں اپنے کونیوں سے چبا چبا کر بہرحال کسی طریقے سے حجر اسود تک پہنچتا ہوں، تو آپ ایک سنت ادا کرنے کے لیے حرام کام کر رہے ہیں، کسی بھی مومن کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو تھمرل یہ ہے، یہ جتنی بھی سنتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ سنتوں پر عمل کریں گے بہتر ہے، لیکن اگر آپ سے عمل نہیں ہو رہا ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں، نیت کر لیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، کوشش کریے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سنتیں مل جائیں۔ خاص طور سے یہاں پر ایک بات آپ لوگ نوٹ فرما لیں کہ جب آپ کعبے کو دیکھتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہی ایک دعا پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا ثبوت تو نہیں ملتا، البتہ ایک صحابی سے ایک ہمیں دعا ملتی ہے، اگر آپ وہ دعا پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، یعنی اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے آتی ہے، اے اللہ تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، یعنی آپ کو زندگی بھر کے لیے دعا کام آئے گی۔ لیکن یہاں پر ایک مسکنسپشن ہے، ایک غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، یعنی کہ پہلی نظر جو پڑتی ہے تو ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہے، یعنی لوگوں کے غلط دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پہلی نظر، اسی لیے لوگ آنکھ بند کر کے جاتے ہیں اور نہ جانے بیچارے کچھ لوگ گر جاتے ہیں، بہرحال قریب میں جانے کے بعد وہ لوگ دعا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا کوئی بھی قرآن اور صحیح حدیث سے اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ کعبے پہ پہلی نظر پڑتے ہی ساری دعائیں قبول ہوتی ہے، بلکہ صحیح حدیث میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحجاج جو حاجی ہوتے ہیں وہ وفد اللہ ہے، وہ اللہ کے وفد ہے، یعنی ڈیلیگیشن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کسی ملک کو کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، یہ اللہ کا ڈیلیگیشن ہے، یہ خاص طور سے گروپ کس کے لیے جمع ہوا ہے؟ اللہ کے لیے جمع ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی گھر سے نکلنے سے لے کر پھر واپس گھر آنے تک اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ صحیح حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک ہر دعا قبول ہوگی، جبکہ من گھڑت مشہور مسکنسپشن میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کعبے کو دیکھنے پر پہلی جو نظر ہوتی ہے اس وقت پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم کو کون سی دعا یا کون سی تعلیم لینی چاہیے؟ صحیح حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ واپس جانے تک ساری دعائیں قبول ہوتی ہے، تو اس لیے حاجی کو چاہیے کہ صرف کعبہ دیکھتے وقت ہی وہ جذبے میں نہ آئے کہ صرف دعائیں قبول ہوتی ہے، نہیں، واپس گھر کو لوٹنے تک جب ساری دعائیں قبول ہوتی ہے تو حاجی کو چاہیے کہ بڑے تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جن کو بھی وہ دعا کر سکتا ہے پہلے اپنے آپ سے شروع کرے، اور جو بھی انداز میں دعا کر سکتا ہے دعائیں کرے، زندگی میں اس کو دعائیں کام آنے والی۔ اس دعا کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ چھٹواں پوائنٹ آپ کو خیال رکھنا ہے عمرے میں، وہ یہ ہے کہ مسجد حرام میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنا رائٹ قدم، یعنی کہ آپ اپنے پہلے دائیں قدم کو آگے رکھیں گے، اور جب داخل کریں گے آپ تو اس وقت پر دعا کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اور اسی طریقے سے ایک دعا اور بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ مسجد حرام سے باہر نکلتے ہیں، یہ دنیا کی کسی بھی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دعا ہے، خاص طور سے ایسا نہیں کہ یہاں کے لیے خاص ہے، کسی بھی مسجد سے اگر آپ نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو نکلتے وقت پر جو دعا پڑھیں گے آپ وہ یہ ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کعبے کی طرف دیکھتے وقت پر کس طریقے سے ہم وہاں پر کیسے دعا پڑھیں گے، جو صحابی کی میں نے دعا آپ کو بتائی، اور اسی طریقے سے مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پر کس طریقے سے داخل ہونا چاہیے، مسجد حرام سے نکلتے وقت پر کیا دعا پڑھنی چاہیے، یہ آپ کو آئیڈیا لگے گا کہ مسجد حرام کے حدود کیا ہے، اس سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ساری باتیں بہت اچھی لگیں گی انشاءاللہ، اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، نوٹ کرتے جائیے انشاءاللہ۔ ساتواں پوائنٹ ہمارے لیے یہ ذہن میں رہے کہ ساتواں پوائنٹ
जिस पॉइंट को अभी हम कहने जा रहे हैं, यहां से एक माने में आपको बहुत ही तवज्जो देने की जरूरत है।